بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ امینی صاحب الغدیر 20 جلدیں لکھی، 35 سال اپنی زندگی کے وقف کیے مولا علی کی ولایت کے دفاع میں۔ کتاب لکھی الغدیر فی الکتاب والسنت والادب۔ پوری دنیا کی تمام لائبریریوں میں گئے، جہاں جہاں کتاب بڑے بڑے کتاب خانے تھے، میں تمام کتاب خانوں میں جاؤں گا تاکہ جناب امیر کی ولایت کے دفاع میں لکھ سکوں۔ لکھنؤ گئے، ناصری لائبریری میں، پوری دنیا کی لائبریریوں میں گئے، سب جگہ گئے، ترکی گئے، مصر گئے۔ جب جامعۃ الازہر گئے تو وہاں پہ تمام جو بزرگ مفتی تھے ان سب نے کہا ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجیے گا۔ نہیں، میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا ہوں، بس ایک کھانا کھا لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن ایک شرط پہ، مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، کوئی سوال نہ کرے۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں مجبور ہوں، جواب ضرور دوں گا، تم سوال کرو گے میں جواب ضرور دوں گا، شاید تمہیں گراں گزر جائے میرا جواب دینا اگر مجمع پہنچتا رہے گا۔ کہا ٹھیک ہے ہمارا وعدہ۔ جو جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم تھے انہوں نے کہا ہمارا وعدہ، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ تشریف لے گئے، 50s یا 60s کی، 60-70 سال پہلے کی بات ہے، تشریف فرماتے 84 وہاں پہ مفتیان موجود تھے۔ اچانک ایک نے سوال کر لیا کہ بتائیے کون افضل تھا، نام لیے کچھ، تو انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سوال نہ کیجیے گا۔ تو مفتی اعظم نے کہا اب سوال ہو گیا تو جواب دے دیجیے۔ کہا میں جواب دیتا ہوں، پھر میرا بھی ایک سوال ہے، آپ سب لوگ ہاں یا نہ کہیے گا۔ ایک ایک آدمی سے سوال کروں گا، یہ بتائیے کیا یہ حدیث صحیح ہے رسول خدا کی جو مسند احمد بن حنبل میں آئی ہے، تمام کی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ الجاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ سارا مجمع چلے گا میرے ساتھ؟ بھئی یہ آدھا مجمع بولے گا میں نہیں پڑھوں گا، سارے مجمع کی توجہ ہوگی۔ علامہ امینی نے سوال کیا کیا یہ حدیث رسول خدا صحیح ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت، جہالت نہیں، جاہلیت کی موت مرا، یعنی زمانہ جاہلیت کی، پری اسلامک دور کی موت مرا، اسلام سے پہلے کی، یعنی کفر کی موت مرا، کفر کی موت مرا۔ جو بغیر امام کے، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مرا وہ کفر کی موت مرا۔ کیا حدیث صحیح ہے؟ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایک سے کہا صرف ہاں یا نہ، تو 84 تمام کے تمام جو وہاں پہ مفتی تھے سب نے کہا ہاں، مستند مستند مستند۔ جب سب نے کہہ دیا تب علامہ امین نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کیا فاطمہ الزہرا اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں؟ بات پہنچ گئی ہے زدانی گرامی؟ کہ یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھیں یا نہیں رکھتی تھیں؟ اگر کہو نہیں رکھتی تھی معاذ اللہ تب بھی تمہارا ایمان گیا، اور اگر کہو ہاں تو بتاؤ امام کون تھے؟ یہ سوال کیا، ایک ایک کر کے سارے مفتی چلے گئے۔ مفتی اعظم نے کہا تم نے میرا کھانا خراب کر دیا، اتنا کھانا بنوایا تھا کوئی نہیں کھائے گا۔ کہا کھانا میں نے نہیں، سوال کرنے والے نے خراب کیا۔ عزیزان گرامی، اب جناب زینب کبریٰ نے اس دربار میں خطبہ دینا نہیں تھا، توجہ، امام موجود ہیں، چوتھے امام موجود ہیں، بی بی کے بھی امام ہیں، لیکن جیسے ہی، اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا، بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا، تاریخ میں الفاظ ہے، اس نے سوال کیا ان میں زینب کون؟ کیونکہ سن رکھا تھا پورے رس سے خطبے دیے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں۔ اس نے سوال کیا زینب کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا یہ ہیں۔ اس نے بی بی سے کلام کیا، بی بی نے کہا اس لائق نہیں سمجھتی تیرے سلام کا جواب دوں۔ اس نے پھر خطاب کیا آپ زینب ہے، بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی۔ بچے ڈرنے لگے، بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ چلیے گا میرے ساتھ، میں پورا خونہ جگر دے رہا ہوں، پوری رات نہیں سویا ہوں، مسلسل پچھلے 4 ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں، اور مسلسل یقین مانیے مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، نہ کھانے کی اس وقت کوئی بھوک ہے نہ سونے کی، صرف اور صرف مجالس پڑھ رہا ہوں۔ جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرما لیجیے گا۔ اب ایک مرتبہ جب وہ بار بار خطاب کر رہا تھا نا، بی بی جواب نہیں دیتی تھی، جناب زینب نے
اس نے پہلے کلام کیا، جواب نہیں دیا، بار بار کلام کیا، پھر سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. تو تمام مسلمانوں سے سوال کرو کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے؟ نہیں ہے مجمع بھائی، تمام مسلمانوں سے سوال ہے، کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب ہے؟ اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نا اسے مسلمان نہیں مانتی تھی. جسے توجہ فرمائیے ذہن گرامی. اے مسلمانوں، جس شخص کو نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی، کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے؟ بات پہنچ ماشاءاللہ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. اب جناب زینب جواب نہیں دے رہی ہیں، بار بار کلام کرتا ہے. امام وقت کی ذمہ داری تھی کہ حق ادا کرتے. امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے. یزید نے فوراً جلاد سے کہا، فوجیوں سے کہا، زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو، ان کو بولنے نہ دینا، خطبہ نہ دینے دینا. سارے مجمع نے کہا یزید یہ قیدی ہے، بولنے دے. کہا تم نہیں جانتے، انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا، اب جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ قیام کرتی ہیں. جہاں قیدی بیٹھے تھے نا چبوترے پہ، بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی. جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لیے کھڑی ہوئی تو یزید نے جلاد سے کہا تازیانے لگاؤ، اس بوڑھی خاتون کو بٹھا دو، بولنے نہ دینا. 700 کرسی نشین تھے. سب کہنے لگے یزید یہ بوڑھی ہیں، قیدی ہیں، رسیوں میں ہیں، خاتون ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے. یزید نے کہا تم نہیں جانتے، جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا ہے. یہ عام بی بی نہیں ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو. تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا، یزید کچھ نہیں کر سکتی، بولنے دے. ایک مرتبہ یزید نے زور دیا، نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، تازیانے اٹھا. اب جناب زینب نے سر اٹھایا، اب تک یزید کا جواب نہیں دے رہی تھی. بی بی نے سر اٹھا کے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، کہا یبنت طلقاء. طلقاء جمع ہے طلیق کی. طلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو، ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھ کے کہ جا. اسے گرانے کے بعد، زیر کرنے کے بعد کہ جا، میں نے گرا دیا تھا، میں تجھے چھوڑ رہا ہوں. عزیزان گرامی اسے کہتے ہیں طلیق. اب بی بی نے فرمایا یبنت طلقاء، ایک نہیں. توجہ سارے مجمع کی. بی بی نے کہا یبنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو؟ تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا. توجہ فرمائیں گے نا عزیزان کرام. بی بی نے فرمایا ابنت طلقاء، بھول گیا اپنے اجداد کو جنہیں زیر کرنے کے بعد میرے بابا نے آزاد کر دیا تھا. میرے بابا اور میرے نانا نے آزاد کیا تھا. میں علی کی بیٹی ہوں، روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. رسیوں میں ایک بی بی کہہ رہی ہیں اس سے
حکومت اس کی، تخت اس کا، تاج اس کا، سکہ اس کا، فوج اس کی، لشکر اس کا، محل اس کا۔ بی بی قیدی تھی، بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ لوگ رونے لگے، ارے یہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہیں، مٹ تو گئے، یہ بھائی مارے گئے، بیٹے مارے گئے، خود قیدی۔ وہ سمجھ نہیں رہے تھے نہ یزید کی حکومت رہے گی، نہ تخت رہے گا، نہ تاج رہے گا، نہ سکہ، نہ فوج۔ اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا، ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب۔ میں نے کوشش کی ہے پوری زور لگا کے آپ کو ذرا ماحول بنا کے بتاؤں کہاں خطبہ دیا ہے۔ توجہ، توجہ فرمائیے عزیزان کرام۔ میں آرام سے بھی پیش کر سکتا تھا، لیکن مجھے بھی معلوم ہے جب میں بھی زور لگاؤں گا تو سننے والے جانتے ہیں جب کوئی خون جگر دیتا ہے تو وہ بھی زیادہ عطا کرتے ہیں۔ کوئی گھر کے بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہے، کوئی مجلس یہاں پہ بھی آ کے سن سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا، اب یزید خاموش ہو گئے، اس لیے نہیں کہ اس کا جی کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ مجبور تھا۔ جب اس نے ایک مرتبہ مجبور ہو کے کہا ٹھیک ہے خطبہ دینے دو، جناب زینب نے ایک مرتبہ سارے دربار سے منوایا، وہ باعظمت ہے۔ جب منوا لیا نا سارا دربار، وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا، جب سارے دربار نے مان لیا یہ بی بی عام بی بی نے، یہ بی بی بہت باعظمت ہے، جب سب کہنے لگے، رونے لگے، کہا یہ بی بی بہت باعظمت، اب جناب زینب نے مولا سجاد کا رخ کیا، کہا قم یا سیدی و مولائی۔ بھئی جب سب سے منوا لیا نا یہ بی بی بڑی باعظمت ہے، بڑی باعظمت، بی بی نے کہا مانتے ہو میں باعظمت ہوں، یہ میرا بھی امام ہے۔ اب جناب زینب کبریٰ نے فرمایا میرے مولا، میرے آقا، میرے امام، رشتے میں بڑی ہوں، بزرگ ہوں، لیکن آپ میرے امام ہیں، 23 برس کے امام۔ اب امام نے خطبہ دیا۔ عزیزان گرامی، یہ پوری تحریک جو آج عزاداری کی جاری ہے ظلم کے خلاف، یزیدیوں کے خلاف، یہ جناب زینب کبریٰ اور مولا سجاد نے اس کی بنیاد رکھی۔ رسول خدا نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد۔ یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں، بی بی سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں۔